السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں رضا اسلامک چینل 18 اردو کی سچی کہانی میں آپ کا سواگت ہے۔ آج آپ سنیں گے چلتی بس میں شادی کا پروگرام۔ لاہور سے آئبڈ باد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں بھی آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگے، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کے سوا کوئی وارث نہیں رہے گا۔ کوئی اس کی دامن عصمت کو تار تار نہ کرے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے۔ اور اس شخص کی ہچکی بند گئی۔ یہ جوان سال لڑکی جو پاس میں بیٹھی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ بس کے پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کروں گا کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے رشتہ منظور ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دیں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بج چکے تھے، مگر دلہن اور دولہا اور ان کے 2 باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ 6 ممبر کا گروپ مل کر مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔ یقیناً اے لوگو، آج دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں کہ اپنی مجبوری اور بیچارگی کا جھانسا دے کر لوگوں کی جیب کو صاف کر کے نکل جاتے ہیں۔
یہ کوئی مجبور نہیں بلکہ چوروں کی گروپ تھی جو لوگوں کو جھانسا دیا اور پھر اپنا ہاتھ صاف کر کے نکل گیا۔